اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جی ہمارا رکوع نمبر 24 ہے، سوری 41 42 سوری 42 رکوع نمبر ہے، آیت نمبر 171 سے 186 ہے۔ نیک انسان کون ہے؟ کون ہے نیک انسان؟ اب ہم نے سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کیا ہم ان نیک انسانوں میں شامل ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نیک انسان کی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ لیسا نہیں ہے البغوا نیکی ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کے، ولکن البغوا اور نیکی اس کی ہے من آمن جو ایمان لائے۔ پہلا کون ہے؟ ایمان والا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخری دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ آگے جو کون سا ہے جی نیک انسان؟ وآت المالا اور جو دے مال اللہ حبہ اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والصائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں۔ وابن السبیل میں آ جاتے ہیں ہمارے راہ چلتے والے، جیسے ہمارے کوڑے والے ہو جاتے ہیں، دودھ والے ہو جاتے ہیں، آتے جاتے راستے والے جتنے بھی راہ گیر ہوتے ہیں یہ وابن السبیل ہوتے ہیں۔ گردن چڑھانے والے کہ جو کوئی بھی کسی غلام کو غلط کرے، ضمانت دینی ہے جی، رہا ہونا، تھوڑی ہیلپ کر دیں، تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ یا کسی کو ظالم حکمران سے کسی کو چھڑوانا ہو، کوئی ہوتا ہے نا غلام ملازم ہوتا ہے، اس کا مالک اس پر بہت ظلم کرتا ہے اور آپ اس کو ہدیہ دے کے فدیہ دے کے، یعنی پہلے عربوں میں یہ ہوتا تھا چھڑوا لیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو آزاد کروایا تھا کہ ان پر اتنی سختیاں ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خریدا آپ کو، بلال کو، اور اپنے غلاموں میں یعنی کہ ان کو شامل فرمایا۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، وآت الزکاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے آپ کو، اذا عہدوا جب وہ عہد کریں، والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی الباساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور وقت جنگ کے، اولئک الذین۔ اب یہ ساری کیٹیگریز کے بعد اپنا محاسبہ جائزہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شامل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم القصاص تم پر بدلہ لینا، فی القتل قتل کے مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام بالعبد بدلے غلام کے، والانثى اور عورت بالانثى بدلے عورت کے، فمن عفیا تو جو کوئی معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف ساتھ بھلے طریقے سے، واداء اور ادا کرنا ہے، الیہ طرف اس کے بھی احسان ساتھ احسان کے، ذالک یہ تخفیف رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمان اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے، بعد اس کے، ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ استغفر اللہ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص بدلہ لینے میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ کتبہ لکھ دیا گیا، جہاں پہ بھی کتبہ کا لفظ آئے گا وہ چیز اللہ کی طرف سے فرض میں شامل ہوتی ہے، یعنی لکھ دیا گیا، آپ نے وہ چیز کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ علیکم تم پر، اذا حضر جب آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک اگر وہ چھوڑ جائے، خیرا الوصیۃ مال کو وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین اوپر متقی لوگوں کے، فمن بدلہ تو جو کوئی بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ اس کے جو اس نے سنا، فانما تو بے شک، اسمہ گناہ اس کا، علی الذین ان پر ہے جو یبدلونہ بدل دیتے ہیں اسے، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف تو جو کوئی خوف کرے، من موص وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح تو اصلاح کرا دے، بینہم درمیان ان کے، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلا ہے جی ماشاءاللہ آ بھی رہا ہے رمضان، اور اس سورۃ البقرہ کے 43 رکوع میں آ رہا ہے رمضان، قرآن اور روزے کا بیان۔ اس میں ہے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تھا، جس کو ہم پڑھیں گے، انڈر لائن کریں اس کو یلو کلر کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جہاں پہ کتبہ آئے گا وہ چیز فرضیت میں شامل ہے۔ پیچھے بھی ہم نے بدلے کے بارے میں کتبہ پڑھا، وصیت کے بارے میں کہ والدین کے جانے کے بعد جو بھی ان کی وصیت ہو اس کے مطابق چیز کو کر لینا چاہیے، اس میں رد و بدل نہیں کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے. اب آ گیا ہے جی کتبہ لکھ دیا گیا علیکم الصیام تم پر روزے رکھنا کما کتبہ جیسا کہ لکھ دیا گیا تھا الذین ان پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں شامل فرمائے انشاءاللہ. متقی وہ ہوتا ہے جو ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہو، جس میں اللہ ناراض ہو، وہ متقی بندہ وہ کام نہیں کرتا. تو ہم نے متقین بننا ہے کیونکہ متقی لوگوں کو اس سے ہدایت ملنی ہے. متقی لوگوں کو اس قرآن کا جو ہے وہ اصل چیز ملنی، اس کی روحانیت، اس کا فیضان، اس کی وہ فرقان کی نعمت جو بھی اللہ نے قرآن میں. ہم نے کتنی بڑی راشدون پڑھا ہے، ہم نے وہ اس کا پڑھا ہے فائزون پڑھا ہے، مفلحون پڑھا ہے، مومنون پڑھا ہے. تو وہی سب اس کیٹیگری میں آئیں گے جو متقین یعنی متقی بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شامل فرما لے. ایام معدودات، اب دیکھیں گنتی کے چند دن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گنے کے گنتی کے دن ہیں. ہم اس طرح گھبرا رہے ہوتے ہیں ہائے کیسے ہوگا، ہم کیسے روزے رکھیں گے، کیسے سحری کریں گے، افطاری کریں، سوچتا ہے انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایام معدودات، یہ تو دیکھو نا گنتی کے دن ہیں، یوں آنے یوں گزر جانے. ابھی سال کا آغاز ہوا ہے اور ایک مہینہ بھی گزر گیا. ٹھیک ہے، ایک مہینہ پورے دوسرے میں ہم داخل ہو گئے. ایسے زندگی کتنی تیزی سے چل رہی ہے. ابھی ہم رمضان میں بھی انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. تو وہ گنتی کے دن ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتائیں فمن کا آنا، تو جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریض اولا سفر یا سفر پر ہو فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے. والذین اور ان پر جو یطیقونہ، اب جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جن میں طاقت نہیں ہے. طاقت یہ نہیں کہ بس ایویں چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پہ نہیں روزہ چھوڑ دیتے. اس طرح ہو کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی جان نکل رہی ہے، یعنی اگر آپ نے گزارا تو آپ کا موت واقع ہو جائے، اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ مطلب اسٹیبل ہو کے پورا کر ہی لیتی ہیں تو پھر آپ رکھیں. پھر کیونکہ روزہ ایک صحت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بیماری سے بھی شفا کے لیے ہوتا ہے. اگر نہیں رکھ سکتی تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایسے بندے کو آپ راشن دیں گی جو اپنی بنیادی ضرورت زندگی پوری نہ کر سکتا ہو. جس کے پاس ایک وقت کا تو ہو، وہ قرض دار بھی ہو، اس کے پاس ایک وقت کھانے کو دوسرے وقت کچھ نہ ہو، اس کو آپ اپنے روزے کا پورا فدیہ دیں گی اس وقت کے مطابق. وہ 12,000 بھی بن جاتا ہے، وہ 20 بھی، وہ اپنی صحت کے مطابق. جس طرح آپ سحری میں کھانا پینا پسند کرتی ہیں، افطاری میں کھانا پینا پسند کرتی ہیں، اس لیول پہ یعنی اے بی سی کیٹیگری کا، یعنی میکسیمم 12,000 سے شروع ہوتا ہے فدیہ. 12,000 دے دیں، 15 دے دیں، 20 دے دیں، یا ڈیلی بیسس پہ دے دیں، جس طرح بھی دے دیں آپ اس کو دے دیں فدیہ. یہ ہوتا ہے روزے کا. ایک جو ہوتا ہے صدقہ فطر دیتی ہیں عید کی نماز سے پہلے، وہ ہوتا ہے ہمارے روزے کی ساری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے. کہ اگر روزے میں کہیں رمضان میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو نا تو وہ اس کی معافی کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم وقت پر پہلے ادا کر دیں تو معافی ہو جاتی ہے. اس کو ہم اگر ڈیلے کریں گی تو ہماری کوئی مسٹیک رہے گی. تو یہی سکہ جو فدیہ ہے یہ ہے روزے نہ رکھنے والے کے لیے. تو آپ ان کو گائیڈ کر سکتی ہیں. بھائی کوئی پوچھے کتنا فدیہ ہے، بھائی ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین پورا صبح شام میں کتنا کھاتا ہے اس کے مطابق اس کو فدیہ کر دینا. فمن تطوع، تو جو کہ خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکیفہ ہوا تو وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے نا کہ بہتر ہے کہ تم خود ہی روزہ رکھ لو، وہ زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ تم کسی کو فدیہ دو. ان کنتم تعلمون، اگر تم وہ علم رکھتے. آگے ہے شہر رمضان الذی، مہینہ ہے رمضان کا، الذی وہ جو انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن، اس میں قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی. ہدایت بھی آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. فرقان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق حق دکھائیں گے، جھوٹ جھوٹ دکھائیں گے، باطل آپ کو باطل ہی نظر آئے گا. کوئی آپ کے سامنے جتنے مرضی پردے ڈال کے آ جائے، اللہ آپ کو ظاہری چیز دکھا دے گا اس کی. کوئی جتنا مرضی آپ کے سامنے ہو سچا، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ بندہ سچ بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پہ غور و فکر کرنے والوں کو فرقان کی نعمت عطا کرتے ہیں. فمن شاہدہ، تو جو کوئی حاضر ہو، موجود ہو، منکم الشہر، اس مہینے میں، فلیصمہ، تو پس چاہیے کہ اس کا ضرور روزے رکھے انشاءاللہ. ومن کانا، اور جو کوئی ہو مریض ہو، ولا سفر، یا سفر پر، فعدۃ، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام، دنوں سے، اخر دوسرے، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، بکم الیسر، تمہارے ساتھ آسانی کو، ولا یرید، اور نہیں چاہتا، بکم العسر، ساتھ تمہارے تنگی کو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اوپر، ما، اس کی جو ہداکم، اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّکُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں گے آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک قریب میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا پس وہ چاہیے کہ وہ ضرور حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور وہ ضرور ایمان لائے، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں انشاءاللہ۔ وہی اللہ حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیامی رات میں روزے کی، الرفث رغبت کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم عورت وہ لباس ہے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے، یعنی میاں بیوی کا اور بیوی میاں کا لباس ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس کی بہترین حفاظت کرے۔ علیم اللہ جان لیا اللہ نے انکم بے شک تم کنتم تھے، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، انکم تم سے، فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھا اللہ نے لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے داغا لبجو سفید، من الخیط الاسود سیاہ داغے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتم الصیامہ تم پورے کرو روزوں کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اور اس حال میں کہ تم ہو عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تقربوها تو نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اس طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیاتی ہی آیات اپنی للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بچ جائیں، ولا تاکلوا نہ تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل ہی باطل طریقے سے، وتدلوا نہ تم پہنچاؤ، بہا انہیں الی الحکام طرف حاکموں کے، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس مالوں میں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، والانتم اور حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو بے شک۔ آگے ہے جی اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم، رکوع نمبر 44 ہے، آیت نمبر 189 سے 192 ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم، اس میں حکم دیا گیا جنگ کرنے کا، مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی، فرمایا گیا کہ مشرکین سے دین کے غلبہ کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو معاف کرنے کو حکم دیا گیا جو ظلم اور شرک سے باز آ جائیں، یہ بھی حکم دیا گیا کہ جنگ کے لیے مال خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ استغفر اللہ۔ یسالونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الاہلہ نئے چاندوں کے بارے میں، کل یہ کہہ دیجئے وہ مواقیت اوقات مقررہ ہے، للناس واسطے لوگوں کے، والحجی اور حج، ولیس البر وہ نیکی ہے، اور نیکی یہ ہے کہ تات البیوتا تم آؤ گھروں کو، من ظہوریہا ان کی پچھلی طرف سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی اس میں ہے، من اتقی جو کہ تقوی کرے، وات البیوتا اور آؤ گھروں کو، تم من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ، وقاتلوا اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ الذین وقاتلوا اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ الذین وقاتلوا اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں، الذین ان سے جو یقاتلونکم جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا معتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کن کو اللہ پسند کرتا ہے اور کن کو اللہ نہیں پسند کرتا، اور یہ جائے گی چیز آمنہ کے پاس، آمنہ اپنے پورے قرآن میں یہی اپنا کولیبریشن کرنی ہے کہ کن کو اللہ پسند کرتا ہے کن کو اللہ نہیں پسند کرتا، یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ پہلا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ پہلی چیز آپ کے لیے آ گئی ہے۔ وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں بھی ثقفتموہم پاؤ تم انہیں، واخرجوہم اور نکالو انہیں، من حیث جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، یعنی کہ فتنہ یعنی کسی ہوتا ہے نا کہ باہر سے کسی گھر میں شر پھیلا دینا، وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ کسی کو آپ گمراہ کر دیں، کسی کے آپ بھڑکا دیں کسی کو، تو وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ استغفر اللہ۔ ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام پاس مسجد حرام کے، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے، فیہ اس میں، فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑے تم سے، فقتلوہم تو قتل کرو انہیں، کذالک یہی ہے،
جزاؤ بدلہ الکافرین کافروں کا، استغفر اللہ، فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور رحیم بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے گا فتنہ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّینُ اور ہو جائے گا دین للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا پھر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں کوئی زیادتی، الا اوپر علی الظالمین مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام ماہ حرام، بالشہر الحرامی بدلے ماہ حرام کے، والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے۔ فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو زیادتی کرو علیہ اس پر بمثلی اس طرح ما اعتدی جس نے زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین ساتھ متقی لوگوں کے ہیں۔ آگے ہے جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا کیسے آیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حکم آیا اللہ کا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا نہ تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ طرف ہلاکت کے۔ یعنی دیکھیں نا اب یہ بسنت کا جتنا بھی خرچہ ہے، پیسہ خرچ کیا ہے نا، یہ ہلاکت ہے، یہ سارا کا سارا ہلاک ہے پیسہ، یہ کسی کا کام نہیں ہے کہ اس کا سارا عذاب ہی ہونا ہے، اس کا حساب ہی ہونا ہے اور اس کا جزا جزو کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو کام آپ اللہ کی راہ کے لیے خرچ کریں گے، دین کے لیے خرچ کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، بیوہ کی، یتیم کی، مسکین کی، کسی کے لیے بھی واٹ ایور، کسی کو میڈیسن کے پیسے دینے، کسی کو کرایہ دینے آنے جانے کے لیے، کسی بھی کے لیے، وہ پیسہ آپ کے لیے ڈبل ٹرپل ہو کے واپس آئے گا، اس کے آپ کو اجر ملے گا جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ لیکن یہ جو فضولیات میں لگا دیتے ہیں نا، عیشات، ایک ہوتی ہے ضروریات زندگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، ایک ہوتی ہے عیش کہ تھوڑا سا اور ایک چیز کو بڑھا کے کر لیں، ایک ہوتی ہے بڑی ہوئی چیز کو اور بڑھانے نہیں ہے اور کر لیتے ہیں، تعیشہ، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو صرف ضروریات زندگی تک زندگی پسند ہے، بس۔ ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سادہ زندگی گزاری۔ یعنی اب آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ عیش تعیش کی طرف نہیں جانا، آپ نے صرف لیول پہ رہنا ہے اگر آپ نے جنت الفردوس میں جانا ہے۔ عیش اور تعیش کو اللہ نے سخت ناپسند کی کہ دیکھنا میرے پاس ایک چیز تھی، میں نے اس کو اور بڑھا دیا، مطلب ضرورت تو تھی، ضرورت کے پاس تھی لیکن میں نے اب تعیشات یہ ہے کہ اس سے بھی بہترین کروں گی، یعنی یہ غلط چیز کو اس سے بھی اعلیٰ کروں گی، تو یہ تعیشات ہیں۔ تو تعیشات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، زیادتی کرنے والوں کو نہیں کرتے اور اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ کیا آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں اللہ کے راستے میں ورنہ وہ ہلاکت ہے۔ وَآسِنُوا اور احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ، اب اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ یحب المحسنین، پسند کرنے والا بھی آ گیا، احسان کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور پورا کرو حج، دعا کریں 2026 کے حج کے قافلوں میں ہم سب کا نام اللہ شامل فرمائے۔ والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے، فإن احصرتم پھر اگر گیر لیے جاؤ تم، فمستیسر تو جو میسر آ جائے، من الحج قربانی سے وہ کر لو، ولا تحلقوا اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدا قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو، فمن کانا تو جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضن مریض، او یا بھی اسے ازن تکلیف ہو، من راسی اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ صدقے سے، او یا نسک قربانی دینے سے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب امن میں آ جاؤ تم، فمن تمتع تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ ساتھ عمرہ کے، إِلَى الْحَجِّ حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو کچھ میسر ہو، من الحادی قربانی سے وہ کر لو۔ فمن لم یجد پھر جو کوئی نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثۃ 3 ایام دنوں کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم لوٹو تم، یعنی 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں، کوئی ایسے مطلب ہو جائے حج کے دوران غلطی، ایک 3 ادھر رکھیں گے باقی واپس آ کے رکھیں گے۔ تل کا یہ عشرۃ 10 ہیں کاملہ پورے، ذالک یہ لمن لم اس لیے کہ جو نہ ہو، یکن ہو، اہلہ اس کے اہل خانہ، حاضری پاس رہنے والے، المسجد الحرام مسجد حرام کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ فرمائے۔ آگے ہے جی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مان لو، کچھ اپنی مان لو، کچھ رسم و رواج کی مان لو۔ نفس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے، شیطان کے قدموں کی پیروی ضروری نہیں ہے، اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔
استغفر اللہ الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلوم ہے فمن فرضا تو جو کوئی فرض کر لے فیہن ان میں الحج حج کو یعنی حرمت والے مہینے ہوتے ہیں نا تو جب بھی حج کا مہینہ آ جائے تو کیا نہیں کرنا فلا رفسا تو نہ جنسی گفتگو کرنا ولا فسوقا اور نہ کوئی گناہ کرنا ولا جدالا اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا فی الحج حج میں وما تفعلوا جو بھی تم کرو گے من خیر کوئی نیکی یعلم اللہ جان لے گا اسے اللہ وتزودوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو فَإِنَّا پس بے شک خیر الزاد التقوی بہترین زاد راہ تقوی ہے واتقونی اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو اللہ نے عقل والا کہا ہے ایک ہوتا ہے زاد راہ اتنا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں کہ عبادت کرنی بھی مشکل ہو جاتی اسی کو سنبھالنے میں بندہ لگا رہتا ہے تو اللہ نے کہا بہترین زاد راہ تقوی ہے کہ اپنے ساتھ صبر لے کے چلو عاجزی لے کے چلو سکون لے کے چلو اللہ کا ذکر لے کے چلو تو ساتھ اتنا سامان نہ اٹھاؤ کہ بعد میں عبادت کرنی بھی مشکل ہو جائے تو بہترین زیادہ راہ کیا ہے تقوی ہے یہ کس کو اللہ نے کہا ہے اولی الباب اب یہ اولی الباب بھی اللہ کے بہترین بندوں میں سے عقل والوں میں سے یہ بھی جو ہوں گے نا وہ بھی جنت میں جائیں گے عقل مند دانا جنہوں نے صرف اللہ کے لیے عقل اپنائی اللہ کے لیے دین حکمت اپنائی اسی کی بیس پر دوسروں کی اصلاح کی ایسے لوگ ہوتے ہیں اولی الالباب تو یہ بھی جنت میں جائیں گے لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا فضل میں ربکم اپنے رب کی طرف سے فاذا پھر جب تم پلٹو تم من عرفات عرفات سے فذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو انشاءاللہ عند المشعر الحرامی پاس مشعر حرام کے وذکروہ ذکر کرو اس کا کما جیسا کہ ہداکم اس نے رہنمائی کی تمہاری وان کنتم اور بے شک تھے تم من قبلی سے قبل من الضالین البتہ گمراہوں میں سے استغفر اللہ ثم پھر افیضوا تم پلٹو من حیث جہاں سے افاض الناس پلٹتے ہیں لوگ واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے فائزہ پھر جب قضی تم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج فذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو کا ذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا آباؤکم اپنے آباء و اجداد کا او اشد یا زیادہ شدید ذکر کرنا فامن الناسی پس لوگوں میں سے کوئی من یقول جو کہتا ہے یہ دعائیں آئی ہیں انڈر لائن کریں ربنا ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی دنیا میں وما لہ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ یعنی جو دنیا اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتا ہے نا اس کا کیا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن جو دین اور دنیا دونوں مانگتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے تو جب بھی دعا مانگے تو دونوں جہاں کی بھلائیاں مانگے صرف دنیا کے لیے نہ کچھ مانگے تو جو دنیا کے لیے مانگتے ہیں آج ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے استغفر اللہ اور ان میں سے کوئی ہے من یقول جو کہتے ہیں ربنا ہمارے رب آتنا دے ہمیں پھر دنیا میں حسنتاً بلائی اور پھر الآخرت اور آخرت میں حسنتاً بلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے آمین اللہم آمین اولئک یہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا واللہ اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب کسب کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کی دنیا کی کمائی کسب کمانا آگے ہے عمل کرنا عمل کے بعد آ جاتا ہے یسناؤ کہ اب وہ آپ کا عمل کیسا رہا یعنی قبول ہو گیا کہ ضائع ہو گیا وہ عمل تب قبول ہوتا ہے اچھائیاں اور برائیاں انسان کی یہ کمائیاں ہوتی ہیں کسی کی اچھی ہیں کسی کی بری ہیں پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کہا کسب اللہ نے دنیا میں آپ کو کمانے کے لیے بھیجا ہے دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا نیکیاں بلائیاں آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے بھیجا اب وہ آپ کا عمل تب بنے گا جب آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہوگی ہم سب کچھ کر رہے ہیں صبح اٹھتی ہیں آپ یہی کہیں وہی آ جاتا ہے نا کہ نیت کر لیں اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے میں جو کچھ کر رہی ہوں نا تیرے لیے کر رہی ہوں میرا جینا میرا مرنا میری نماز میرا روزہ اللہ تیرے لیے ہے تیرا حکم ہے تو میں کر رہی ہوں یہ گھر کا کام بھی جو کر رہی ہوں تیرے بندوں کے لیے کر رہی ہوں تو اس میں بھی تیرا ہی حکم ہے نا کہ میرے بندوں کو راضی کرو ان کی خدمت کرو اور جو عورت اپنے گھر کا ٹائم وقت پہ کرتی ہے نا کہتے ہیں اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں فرشتے اس عورت کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے گھر کے کام کو شوق سے ذمہ داری سے یعنی شوہر بچوں اہل و عیال کے لیے شوق سے ذمہ داری سے وقت پر کچھ بھی ہو جائے خوشی سے کام کرتی ہے ایک تو وہ سارا عبادت میں لکھا جاتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ذکر کرتے ہوئے کرتی ہے تو گویا وہ میرے گھر میں کام کرتی ہے اس کو وہ اجر ملتا ہے اور تیسرا فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہ اس عورت کو اجر ہے اور چوتھا پھر اس عورت کی کامیابی کو اس کے قسمت کو اس کے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں سب کچھ اس کو عطا فرماتے ہیں جب وہ خوشی سے اپنے گھر کو آسان طریقے سے
سر انجام دیتی ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ جو بھی اس کا نصیب ہے، کسب و کمائی ہے، تو وہ نیکی کی کمائی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کمائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، دنوں میں گنے چنے. فمن تعجل، تو جو کوئی جلدی کرے گا، فی یومین، دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر. ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے گا، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی کرے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم الیہ، اس کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یعجبک، جو خوش کرتی ہے آپ کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ اوپر، ما، اس کے، جو فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وہو، اور وہ، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں. وَإِذَا، جب تولا، وہ منہ موڑتا ہے، سعی، وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، یفسدہ، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث، اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو. واللہ، اللہ، لا یحب الفساد، نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. استغفر اللہ. وَإِذَا، جب قیل لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اسے ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزت، آمادہ کرتی ہے اسے عزت، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ، تو کافی ہے اسے جہنم، جہنم، ولبئس المہاد، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من یشری، جو بیچتا ہے، نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، رضا اللہ کی. واللہ، اللہ، رؤوف، بہت شفیق ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا لوگ اللہ سے انڈرلائن کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافۃ، پورے کے پورے. ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کی. انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، بے شک. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر پھسل جاؤ تم، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتکم، جو آ گئی تمہارے پاس، البینات، واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے. اب دیکھیں پیچھے کیا بات آئی ہے، شیطان کے قدموں کی بات آئی ہے، کہ غلط کام کرنا، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کا نام عزیز الحکیم آیا ہے. جہاں پہ اللہ کا نام عزیز حکیم آیا نا، پیچھے دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. مطلب اگر وہ چیزیں مجھ میں تو نہیں ہیں، پھر اس میں معافی نہیں ہے. جہاں پہ اللہ کا نام عزیز الحکیم آتا ہے نا، اس کے پیچھے جب بات چل رہی ہوتی ہے، اس میں معافی نہیں ہوتی، اس کی سزا میں بھگتنی. لیکن جہاں پہ اللہ کا نام غفور الرحیم آتا ہے نا، پیچھے دیکھیں کہ کیا بات ہوئی ہے، اس میں کمی گنجائش ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن جہاں پہ اللہ کا نام عزیز اور حکیم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لکھا نا کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور غالب حکمت والا ہے. تو زبردستی تو ماں کو بھی باندھنا، کوئی ہو جائے تو ماں سے بھی نہیں کوئی چھوڑا سکتا، جتنی مرضی کوئی زور لگا لے، وہ تو پھر رب العالمین ہے. تو یہ چیز ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں مجھ پہ تو نہیں، کیا میں شیطان کے قدموں کی پیروی تو نہیں کر رہی، اگر ایسی بات کوئی، اس کا شیطان کا کوئی ایسا ہتھ کنڈا میرے اندر تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیجیے، ابھی معافی مانگ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے کے پورے اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حال ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلال، صاحبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے گا کام، وإلی اللہ، طرف اللہ کے، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب کام. بے شک